السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے روبرو ہوئے ہیں اس سوال جواب کے ایپیسوڈ نمبر 29 میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ایپیسوڈ میں آپ کو بہت ہی معلومات والے کوشچن آنسر سننے کو ملتے ہیں، اور بہت ہی ہمارے چاہنے والے بہن اور بھائی اس ایپیسوڈ کے منتظر بھی رہتے ہیں، کیونکہ اس ایپیسوڈ میں ایسے سوالات اور اس کے جوابات مل جاتے ہیں جو عموماً دوسری ویڈیوز میں ہمیں سننے کو نہیں ملتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال ہے، عبداللہ زبیر ممبئی سے ہیں۔ ان کا کوشچن یہ ہے کہ ناخن، سر کے ٹوٹے ہوئے بال، بغل وغیرہ کے بالوں کو کاٹنے کے بعد کہاں پھینکنا چاہیے؟ تو یہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قابل احترام، قابل تعظیم، عزت والا بنایا ہے۔ اس کی زندگی میں بھی اور بعد مرنے کے بھی اس کو عزت و احترام سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، کفن دیا جاتا ہے، اور احترام کے ساتھ ان کو دفنایا بھی جاتا ہے۔ لہذا اس لیے جسم انسانی یا پورا جسم انسانی جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ قابل احترام ہے، قابل تکریم ہے، قابل ادب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی جسم سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، انسانی پارٹس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جسم کے بال اور ناخن کاٹنے کے بعد ادھر ادھر ڈالنا مناسب نہیں ہے، گندگی میں ڈالنا، ڈسٹ بن میں ڈالنا بھی مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ بیت الخلاء یا باتھ روم، غسل خانہ جو ہے میں بال وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور پانی سے بہا دیتے ہیں، یا ناخن کاٹے اور ڈسٹ بن میں ڈال دیے، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ عمل مکروہ ہے اور بہت ساری بیماریوں اور نقصانات کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے جو ہے ناخن اور جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنے کے بعد کسی مناسب جگہ دفن کر دینا چاہیے، یا کسی ایسی جگہ ڈالنا چاہیے جہاں ان کی بے ادبی نہ ہو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بال یا ناخن جو بھی کاٹیں باقاعدہ اس کو کاغذ کے میں ریپر میں پیک کر کے پھر اس کو کیا ہے کہیں ڈالا جائے، یا پھر اس کو دفنانے کا کچی زمین ہو تو اس میں دفنا دیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ بال چاہے زیر ناف کے ہوں، اور خاص طور پر عورتوں کو اپنے بال کسی ایسی جگہ ڈالنا جائز نہیں ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں اور ان بالوں پر لوگوں کی نظریں پڑتی ہوں۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جسم کے غیر ضروری بال یا ناخن کاٹنے کے بعد اس کو کاغذ کے شاپر میں کاغذ کی پڑیا بنا کر پھر اس کو کہیں ڈسٹ بن میں یا کہیں بھی ڈالیں، اور اگر ممکن ہو تو دفنا دیں۔ یہ دوسرا سوال ہے صائمہ چودھری کا۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب، ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی انڈیکس فنگر، پھر اس کے بعد مڈل فنگر، پھر اس کے بعد رنگ فنگر، پھر لٹل فنگر، اور پھر اس کے بعد 7ویں نمبر پر جو ہے وہ 4 ہو گئی۔ پہلے یہ سیدھے ہاتھ کی انڈیکس فنگر، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر اس کے بعد جو ہے الٹے ہاتھ کی چھنگلی، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اور لاسٹ میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ یعنی پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے چھنگلی پر ختم کریں،
پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کریں اور شہادت کی انگلی پر آئیں، پھر ناخن کاٹیں، پھر انگوٹھے کا ناخن، پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں۔ تو کیا یہ عمل سنت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ عمل سنت نہیں بلکہ مستحب ہے، اس کا لحاظ کر کے ناخن کاٹنا چاہیے، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی، فتاوی میں بہت مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ عمل مسنون نہیں ہے، البتہ مستحب عمل ہے، اس طریقے سے ناخن کاٹنا چاہیے۔ فرین بہن ہیں، ان کا یہ سوال ہے، وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بڑی صورت نماز میں پڑھ رہے ہو اور بیچ میں سے کوئی آیت چھوٹ جائے اور بہت آگے چل کر یاد آئے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جو چھوٹ گیا وہ چھوٹ جانے دو، نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیں اور دوبارہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد وہ پوری صورت پڑھی تو بھی نماز ہو جائے گی بہر صورت۔ البتہ نفل نماز میں اس کو دوہرا سکتے ہیں، کیونکہ فرض میں 3 آیت یا ایک صورت ایک ہی بار پڑھنا بہتر ہے۔ صورت کا تکرار فرض نمازوں میں مکروہ ہے، نفل نماز میں مکروہ نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی بڑی صورت نماز میں پڑھنا شروع کی اور اس کی کوئی آیت یا 2 4 5 10 آیتیں چھوٹ گئیں اور آپ بہت آگے نکل گئے، پھر یہ یاد آیا کہ ہاں کوئی آیت چھوٹ گئی ہے، تو اب اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹ گئی ہے تو چھوٹ جانے دیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ فرین بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں؟ جی ہاں، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جیسے کہ حدیث میں اس کی صراحت مذکور ہے۔ چنانچہ نبی اسے کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے شریعت اور اپنے سے پہلی آسمانی کتاب پر عمل کرانے کے لیے بھیجا گیا ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور رسول اسے کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہو تو اسے رسول کہتے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں اور ان کا نام عبد الشکور بھی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے اس کی صراحت حدیث میں آئی ہے، پہلے رسول دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ یہ ببو حاجی حکیم صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ہم نے پوری جگہ کا سودا کیا تھا، 8 مہینے کا ٹائم مانگا تھا، پارٹی نے کچھ حصے کا بے نامہ کر دیا تھا، 100 میں سے 30% باقی ہے، 75 کے پیسے آ گئے ہیں، ٹائم نکل چکا ہے، 30% باقی ہے، اب ہم اس جگہ کو بیچنا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ پلیز اس کا مسئلہ بتا دیں۔ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے، ایک تو شریعت کا حکم ہے، دوسرا جو ہے ہمارے معاشرے میں چل رہی ایک رسم ہے اور رواج ہے۔ رواج یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی چیز ہم خریدتے ہیں اور اس کے لیے بے نامے کے طور پہ کچھ رقم پیشگی دے دیتے ہیں اور اس سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ بھائی فل پیمنٹ ہم اس تاریخ میں کریں گے۔ اب وہ بندہ فل پیمنٹ اس مقررہ تاریخ میں نہیں کر پاتا ہے تو معاشرے میں اور سماج میں یہ بات بہت عام اور اس کا چلن ہے کہ اس کی سودا کینسل ہو جاتی ہے اور پھر بے نامہ کے طور پہ جو پیشگی رقم دی ہے وہ بھی واپس نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ چلن معاشرے کا شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر کوئی بندہ پیشگی کچھ رقم دیتا ہے اور پھر وہ اس پوزیشن میں ان حالات میں نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو خرید سکے، تو ایسی صورت میں خریدنے والا بیچنے والے سے اپنی پیشگی رقم جو بے نامے کے طور پہ دی ہے اس کو لینے کا حق رکھتا ہے شریعت کے اعتبار سے، اور بیچنے والا جو بے نامے کے طور پہ پیشگی رقم اس نے لی ہے اس کا واپس کرنے کا مکلف ہے، ذمہ دار ہے۔ لیکن ہم جو ہے شریعت سے آزاد ہو کر اپنے معاملات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شریعت اور دین تو نام نماز روزے کا ہے، زکوٰۃ اور قربانی کا ہے، خریدنے اور بیچنے کو ہم
اسلامی اصول کے مطابق نہ کرتے ہیں اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اسلامی اصول اور قوانین کے مطابق کرنے کی چیز ہے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب یہ سمجھیے گا کہ اس مسئلے میں جو زمین فروخت کی ہے اور اس کا جتنا بھی پیمنٹ آ چکا ہے اور پھر جتنا باقی ہے وہ مقررہ تاریخ تک نہیں دیا ہے، تو ایسی صورت میں بیچنے والا اگر یہ چاہے کہ میں اس معاملے کو ایک طرفہ ختم کر دوں تو ختم نہیں کر سکتا، بے ہو گئی۔ ہاں البتہ اس کو پیسے ادا کرنے تھے مقررہ تاریخ میں، لیکن مقررہ تاریخ میں وہ پوری رقم ادا نہیں کر پایا، تو اب جب بھی کرے جلدی سے جلدی رقم ادا کر دے۔ لیکن بیچنے والے کو یہ اختیار ہرگز نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ اس معاملے کو ختم کر دے، کیونکہ معاملہ ہو چکا ہے، جو ہے قسطوں کی شکل میں جو پیسے دینے کی بات آئی ہے، اس سے بے منعقد ہو گئی ہے۔ اب اس کو کوئی ایک فریق دوسرے کے بغیر ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں دونوں فریق باہمی رضامندی سے معاملے کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے اور یہ اننون سے ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زمین تھی، 2 سال پہلے میں نے 2000 روپے فٹ کے حساب سے اس کو بیچا تھا، جس کی لگ بھگ مالیت جو ہے 40 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اس بیچنے والے نے اب تک، اس خریدنے والے نے اب تک 14 لاکھ روپے مجھے ادا کیے ہیں۔ اب میں نے جب اس سے مزید رقم یعنی بقایا کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم ایسا کرو اپنی زمین واپس لے لو اور مجھے اپنے 14 لاکھ واپس دے دو۔ اس وقت مارکیٹ میں اس زمین کی قیمت کم ہے پراپرٹی گرنے کی وجہ سے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اگر زمین واپس لے لوں اور اس کی رقم قسط وار دے دوں جو اس نے مجھے دی تھی، تو شرعاً اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے بھی اس نے جب وہ رقم دی تھی تو قسط واری ہی رقم دی تھی اور فی الحال میرے پاس نقد بھی نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں یہ ہے بیچی ہوئی زمین کا واپس لینا جو ہے لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ زمین خریدار کی ہے اور اس پر بقیہ رقم ادا کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر سائل یعنی کہ بیچنے والا اور خریدار باہمی آپسی رضامندی سے اس معاملے کو ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور یہ اقالہ کہلائے گا۔ اقالہ کہتے ہیں پہلی معاملے پر پہلی قیمت پر معاملے کو ختم کرنا، اس کے بعد جو ہے بیچنے والے پر وصول کردہ رقم کا واپس کرنا لازم ہوگا اور خریدار پر زمین کو واپس کرنا لازم ہوگا۔ ہاں اگر جو ہے بیچنے والے کے پاس ابھی پریزنٹ میں رقم کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہے اور وہ زمین خریدنے والے کو قسط وار رقم ادا کرنے پر راضی کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ ایک بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب ہاتھوں پر ٹیٹو بنوانا یا بعض لوگ اسٹار وغیرہ یہاں پر بنوا لیتے ہیں، اس میں خواتین اور کیا مرد سبھی شامل ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح عورتوں کا آئی برو بنوانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا عورتیں اس جگہ پر آئی برو کا ٹیٹو بنوا سکتی ہیں؟ ایسا ٹیٹو کہ وہ زندگی میں ایک بار بنوانا پڑتا ہے پھر دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے لیے بھاؤں کے ارد گرد اطراف سے بال اکھیڑ کر باریک تلوار کی دھار بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح جسم کے کسی حصے پر، چاہے وہ آئی برو ہوں یا گردن ہو یا ہاتھ وغیرہ ہو، کسی بھی حصے پر ٹیٹو بنوانا شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور جسم گدوانے یعنی ٹیٹو بنانے اور بنوانے والوں پر اللہ رب العزت کی جانب سے لعنت کی گئی ہے، لہذا جسم پر ٹیٹو بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔
نہ آئی برو پر ٹیٹو بنانے کی اجازت ہے، نہ جسم کے کسی اور حصے پر ٹیٹو بنوانے کی اجازت ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کسی نے بنوا لیا ہے تو وہ توبہ کرے اور اس کو ختم کرے۔ یہ یاسر رحمان ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا ہمیں اوور تھنک کرنے کی عادت ہے، یہ عادت کو کیسے چھوڑیں؟ کسی سے دوستی ہو جائے تو اس کے بارے میں اوور تھنک کرتے ہیں اور نگیٹو سوچتے ہیں۔ نگیٹو سوچنا اس لیے بند نہیں کر پاتے کیونکہ وہ بہت بار صحیح نکلتا ہے جو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز سے کیسے ٹھیک ہوئیں مولانا؟ اور بعض ٹائم کوئی ڈرائے تو اس سے ڈر جاتے ہیں، پلیز مولانا کھل کر بتائیے کہیں پر کہ اس کے ساتھ کیسا ہو اور کیسے اس سے چھٹکارا ملے۔ جی ہاں، اوور تھنک اور نگیٹو سوچ جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ زیادہ سوچنا دماغ اور صحت دونوں پر گہرا اور پازیٹیو اثر ڈال سکتا ہے، اور زیادہ سوچنے سے انسان اندرونی طور پر تناؤ اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھی جائے کہ کوئی بھی زیادہ نہ سوچیں، بہت احتیاط کریں۔ اگر آپ منفی سوچ سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علماء نے کئی تدبیریں لکھی ہیں، اور جو ہے سوچوں میں سب سے پہلی سوچ یہ ہوتی ہے اگر میں ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ اسی طرح پریزنٹ کے بارے میں بے چینی رہتی ہے۔ کچھ لوگ ایک کام کرنے کے دوران عجیب بے چینی میں رہتے ہیں، جیسے آفس کے کام کے دوران ابھی باس آ کر کہے گا یہ کام تم نے غلط کیا اور مجھ پر غصہ ہونے لگے گا یا نوکری سے نکال دے گا۔ حال کے بارے میں فکر کرنا یا بے چین رہنا یہ جو ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن مستقبل کا ڈر یعنی فیوچر کے بارے میں ڈرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، میں نے جو کام انجام دیا ہے اس سے نقصان نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اگر آپ منفی سوچ سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان 6 باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ نگیٹو سوچ، منفی سوچوں سے آپ مکمل چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ پہلی چیز، اپنی زندگی میں منفی کی سر فہرست کے جو ایک لسٹ بنا لیں، اور منفی سوچیں کن کن ذرائع سے آتی ہیں، کن ریزن کی وجہ سے آتی ہیں، وہ آپ طے کر لیں۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ منفی سوچیں آپ کی کسی موسیقی گانے وغیرہ سے آ جاتی ہوں، اور یا ہو سکتا ہے کچھ اور طریقے سے آ جاتی ہوں۔ تو بہرحال سب سے پہلے منفی سوچیں کہاں سے آتی ہیں ان کی فہرست اور لسٹ بنا لیں۔ باقاعدگی سے ورزش کرنا آپ کے جسمانی اور ذہنی صحت دونوں پر گہرا مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ ورزش کا ایک فائدہ یہ کہ اس سے اندرونی تناؤ اور پریشانیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ نمبر 3، اگر آپ اپنے آپ کو منفی خیالات اور احساس سے مقابلے میں پاتے ہیں تو اس پر قابو پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جو آپ کے قریب ہو اور آپ ان سے بات کریں۔ چوتھی تدبیر یہ ہے کہ منفی خیالات سے نمٹنے کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی اور کی مدد کرنے پر توجہ بالکل لگا دیں۔ کسی اور کی مدد کر کے آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی میں پوزیٹیویٹی لانے کا موقع دیتے ہیں۔ کسی اور کی مدد کرنا اپنی مدد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ 5واں، جب آپ منفی سوچ کے ساتھ جد و جہد اور فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ زندگی کی تمام پوزیٹیو پہلوؤں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں
یہ دل کی تسکین اور مثبت سوچ کا ایک منفرد انداز ہے کہ اللہ کی ایک ایک نعمتوں کا سوچ سوچ کر شکر ادا کریں۔ چھٹی تدبیر ہے، آپ دن بھر جو بھی محسوس کرتے ہیں تو اسے لکھیں۔ اپنے آپ کو منفی خیالات سے نجات دلانے کے لیے دن میں 15 منٹ لکھنے کے لیے خاص کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو یہ پہچاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کے خیالات کس طرح ختم ہوں گے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ 5 وقت کی نمازوں کو اول وقت میں ادا کریں، کیونکہ جو انسان اپنے رب کی پکار پر کان نہیں دھرتا وہ نگیٹیوٹی منفی سوچوں میں رہتا ہے اور آخر کار گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور استغفار پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کا آپ خیال کریں گے تو انشاءاللہ منفی سوچوں سے آپ نکل جائیں گے۔ یہ سائمہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ خواب یہ ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، اس میں دیکھا بہت زور سے تیز بارش ہو رہی ہے، لیکن صاف پانی، مطلب پانی اچھا تھا بارش کا۔ میں اور میری باجی اور بھائی اس میں بھیگتے ہوئے اور خوب مزے کرتے ہوئے، تینوں ہنستے ہوئے، مزے کرتے ہوئے، بھیگتے ہوئے نہا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہیں سے آ رہے یا کسی جگہ پر رہتے ہیں، اور یہ سب میں نے دیکھا، اور یہ خواب میری امی نے بھی دیکھا۔ تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو سمجھیے گا یہ خواب اچھا ہے۔ بارش میں نہانا بیماریوں سے صحت اور شفا کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو بارش میں نہاتے ہوئے دیکھنا، یہ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس حالات میں آپ گھرے ہوئے، جن الجھنوں میں، جن پریشانیوں میں آپ کے گھر والے اور آپ گھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان پریشانیوں کو کیا ہے ختم فرمائے گا، اور آسانیاں اور سہولتیں آئیں گی، اور اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ یہ ایک بھائی ہیں شاداب خان، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا وطن کے جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے؟ دیکھیے، کسی بھی ملک یا قوم کا پرچم اور جھنڈا اس ملک اور اس ملک کے عوام کے لیے نہ صرف یہ کہ انتہائی اہم ہوتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس ملک کی عزت و عظمت کا نشان بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ملک کی نمائندگی اور اس کے وجود کے ہونے کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لیے قومی اور ملی پرچم کا احترام ملک کے شہریوں سمیت ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ قومی پرچم کو سلامی دیتے ہوئے ادباً اس کے سامنے ہلکا سا جھکنا یا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ رکوع کی حالت اور سچویشن میں سلامی دینا یا قومی پرچم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ سیلیوٹ کرنا اور سلامی دینا، تو سلام شریعت میں جن مواقعوں پر کرنے کے لیے کہا گیا اور جن لوگوں سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، شریعت میں جھنڈا اس میں شامل نہیں ہے۔ البتہ اس کا تعلق جو ہے ملک اور ملت سے ہے، اس شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اپنے ملک کے جھنڈے کو ادب و احترام کے ساتھ اور عظمت کے نشان کو سمجھتے ہوئے تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے، ادباً کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ البتہ رکوع یا سجدہ کرنا یا بالکل رکوع کی حالت میں جھک جانا درست نہیں ہے۔ یہ ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے۔ کیا سوال ہے؟ آڈیو میں سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا جواب دیں گے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال اور ہے، جیسے کہ کسی کا فون آیا نماز کے دوران اور انہوں نے فون نکال کے جیب میں سے فون کو دیکھ کر فون کاٹ کر اور نیچے جھک کر زمین پر موبائل رکھ دیا اور پھر کھڑے ہو گئے، نیت باندھ لی اور پھر رکن گئے، پھر سجدے میں پھر انہوں نے نماز کے لیے، کیا ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ جی، نماز کے اندر موبائل کی گھنٹی
گھنٹی بج جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بات تو یہ کہ نماز سے پہلے ہی موبائل کی رنگ کا اہتمام سے اور فکر مندی سے بند کر دینا چاہیے تاکہ نماز میں خلل نہ ہو۔ لیکن اگر موبائل کو وائبریٹ یا سائلنٹ پر لگانا بھول گئے اور نماز میں موبائل کی رنگ بجنے لگی تو ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر گھنٹی کو بند کر دیں۔ موبائل نکالنا اور اسے دیکھنا کہ کس کی کال ہے یا اس کا میسیج کا رپلائی کرنا کہ میں ابھی اس وقت نماز میں ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ نماز کے دوران ایک ہاتھ سے موبائل نکال کر مختصر وقت میں اسکرین دیکھنے اور گھنٹی بند کر دینے سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، نماز خراب تو نہیں ہوتی، البتہ نماز میں کراہت آ جاتی ہے۔ اگر کوئی جیب سے موبائل نکالے اور نکال کے دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس کو کاٹ کے یا سائلنٹ پہ لگا کر پھر جیب میں رکھ لے مختصر سے وقت میں، بہت ہی شارٹ ٹائم میں، تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ نماز میں کراہت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر دونوں ہاتھوں سے موبائل پکڑا یا ایک ہاتھ سے ایسے انداز میں موبائل پکڑ کر اسکرین کو دیکھا کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ کھڑے کھڑے موبائل چلا رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے اور نماز کے دوران عمل کثیر کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں فقہاء اکرام علماء اکرام کے الگ الگ اقوال ہیں، لیکن مفتابی یعنی وہ قول جس پر فتویٰ دیا گیا، راجح قول یہ کہ کوئی نماز کے اندر ایسا کام کرنا کہ دور سے دیکھنے والے کو یقین ہو جائے کہ یہ کام کرنے والا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جس کام کی ایسی کنڈیشن اور کیفیت نہ ہو وہ عمل قلیل ہے، اور عمل قلیل سے نماز فاسد اور خراب نہیں ہوتی۔ اور عموماً موبائل کی گھنٹی عمل قلیل سے ہی بند کی جا سکتی ہے، لہذا اپنی اور دوسروں کی نماز کو خلل سے بچانے کے لیے موبائل کی گھنٹی اور رنگ بند کر دینا چاہیے، جیب میں ہاتھ ڈالے یا پھر اس کو نکال کر باقاعدہ بند کر کے پھر رکھ لینا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ بات خوب اچھی طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ موبائل میں کوئی موسیقی سے پاک، میوزک سے بالکل پاک، سادہ گھنٹی اور رنگ لگانی چاہیے تاکہ خاموش وضع پر یعنی اس کو سائلنٹ یا وائبریٹ کرنا بھول جانے کی صورت میں دوران نماز گھنٹی بج جائے تو نماز میں خلل بھی کم ہو، اور میوزک اور سانگ کے گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ مسجد کے تقدس اور ادب کے بھی خلاف ورزی بھی لازم نہ آئے، اس لیے رنگ جو ہے موبائل کی سادہ ہونی چاہیے۔ جی یہ صاحب ہیں، ایک صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک خاتون کا سوال ہے کہ انہوں نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ جس میں وہ اپنے خاندان یعنی فیملی والوں سے لڑتے ہوئے خود کو دیکھ رہی ہیں۔ جب سے وہ صبح سے سو کر اٹھی ہیں ان کو بے چینی ہو رہی ہے، تعبیر بیان فرما دیجئے، کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ مفتی صاحب جناب عنایت فرما دیجئے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی فیملی اور گھر والوں سے حجت کرتے ہوئے لڑتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہی ہیں، تو اس کے خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے کہ یہ اپنے اہل خانہ اور خاندان اور فیملی والوں کے لیے جد و جہد کریں گی، اور ان کے مفاد اور ان کے حق میں ان کی جو چیزیں مفید ہیں وہ انشاءاللہ ان کے ذریعے سے پوری ہوں گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر والوں کے حق میں اور ان کے حق میں یہ خواب بہت اچھا ہے۔ یہ تسنیم بہن ہیں علی گڑھ سے، ان کا سوال ہے، اس سوال کا جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک سوال آپ سے اور پوچھنا تھا۔ ہم دراصل
یہ جو ہم لوگ ہمارا جو مطلب بینکس میں پیسے رکھتے ہیں اور یقیناً وہ سیونگز ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں جو بھی بچے تھوڑے بہت بینک میں رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں انٹرسٹ ملتا ہے. میں نے بہت جگہ بہت بیانات سنے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سود لینا حرام ہے اور وہ سود کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن میں نے مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن میں نے کسی بیان میں یہ بھی سنا تھا کہ ہم اسلامی ممالک میں نہیں رہتے ہیں اور جو بینکنگ کا نظام ہے وہ مطلب اس کی جو بات ڈور ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں ہے، اسی لیے وہ سود نہیں ہوگا، وہ منافع ہوگا. تو کیا جو پیسہ ہم اب ہندوستان میں بینکوں میں رکھتے ہیں اور سیونگ بینکس میں ملنے والا جو انٹرسٹ ہوتا ہے، جو سال میں ہمیں 100 200 500 ہزار روپے جو بنتا ہے وہ بن جاتا ہے، سال میں 2 بار ملتا ہے، کیا وہ ہمارے لیے مطلب وہ حرام ہے یا اسے استعمال ہم کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے معلوم کرنا تھا کیونکہ بہت طرح کے جوابات ملتے ہیں تو بہت کنفیوژن ہوتی ہے. اگر آپ یہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بہن کا یہ سوال ہے کہ ہندوستان میں جو بھی بینک میں اکاؤنٹ ہولڈر ہے، جن کے بھی کھاتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کی رقم تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو کچھ آتی ہے اس کا لینا جائز ہے اور اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، کیونکہ وہ سود نہیں بلکہ منافع ہے اس بیس پر، کیونکہ ہندوستان اسلامک ملک نہیں ہے. مسئلہ تو یہی ہے کہ اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن ہندوستان جو ہے جمہوری ہے، ڈیموکریسی ملک ہے، اور ہندوستانی نہیں بلکہ ساری دنیا کا جو بینکنگ نظام ہے، بینکنگ سسٹم ہے، اس بینکنگ سسٹم میں جو ہے سارا کا سارا سود اور بیاج پر ڈیپینڈ ہے. ساری بینکوں کا جو نظام اور سسٹم ہے وہ سودی سسٹم ہے. لہذا بینک میں ہمارے اکاؤنٹ پر میں موجود رقم پر جو بینک کی طرف سے جو منافع کے نام سے جو کچھ دیا جاتا ہے، شریعت کے اعتبار سے وہ سود اور بیاج کے حکم میں ہے، اور سود لینا اور دینا دونوں ناجائز اور حرام ہیں. سودی معاملات کرنے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. اگر کبھی بینک میں ضرورتاً رقم رکھوانا پڑی یا آپ نے رکھوائی ہے تو ایسے اکاؤنٹ میں رکھنا ضروری ہے جس پر نفع یعنی سود نہ ملتا ہو. خلاصہ یہ، اگر سودی اکاؤنٹ میں رقم رکھوا لی گئی ہے تو سب سے پہلے ایسے اکاؤنٹ کو ختم کروائیں اور توبہ استغفار کریں، اس اکاؤنٹ سے صرف اپنی اصلی رقم واپس کر لیں، اس پر ملنے والا سود اور انٹرسٹ وصول ہی نہ کریں، اس لیے کہ سود کا استعمال جس طرح ناجائز ہے اسی طرح وہ سود کو وصول کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے. اور اگر واپس نہ کر سکیں تو یعنی نکال لیں تو اسے ثواب کی نیت کے بغیر غریبوں اور فقراء میں تقسیم کر دینا چاہیے. اس رقم سے اپنے استعمال میں کسی بھی صورت میں نہ لے کر آئیں، یعنی آپ کے اوپر سرکاری ڈپارٹمنٹ کا کچھ سود پہ چڑھ گیا ہے، انٹرسٹ چڑھ گیا، آپ اس انٹرسٹ کو اب بینک سے ملنے والے انٹرسٹ سے نہیں بھر سکتے، کیونکہ اس کا استعمال گویا کہ آپ کر رہے ہیں. حالانکہ بینک سے ملنے والے سود اور منافع کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. نہ موبائل میں ریچارج کرا سکتے، نہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکتے، بلکہ اکاؤنٹ اگر بینک میں ایسا ہے جس پر انٹرسٹ بڑھتا ہے اور آپ کو بینک کی طرف سے جو منافع یعنی سودی رقم ہوتی ہے وہ ملتی ہے تو اس کو نکال لیں، اور نکالنے کے بعد اس کو کسی غریب، یتیم، مسکین، محتاج کو جو ضرورت مند ہو اس کو بغیر ثواب کی نیت سے دینا ضروری ہے، لازمی ہے. اور وہاں پر چھوڑنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر چھوڑیں گے تو اس رقم سے وہ اور انٹرسٹ اور سودی نظام پر پوری دنیا کی بینکنگ کا نظام ہے، اس لیے وہ اس کو اور آگے لگائیں گے. تو جس طریقے سے سودی لین دین کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سودی لین دین میں کسی طرح کا معاون بننا بھی جائز نہیں ہے. لہذا اس رقم کو بینک میں نہ چھوڑیں بلکہ نکال لیں، اور نکالنے کے بعد کسی بھی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں، لازمی، اور یہ لازم ہے اور ضروری ہے. یہ مولانا محیط صاحب ہیں نگلہ ملا سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہے، مسئلہ مشہور ہے، جو شخص نیا مسلمان ہو اس کو مسہل دست آور دوا دینا ضروری ہے ورنہ وہ پاک نہیں ہوگا. یہ بات بالکل محض غلط ہے، من گڑھت ہے، بے اصل ہے.
اصل میں یہ عبارت جو ہے وہ بہشتی زیور جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، یا حضرت تھانوی کی دوسری کتاب ہے اغلاط العوام، غالباً اس کی عبارت ہے۔ اغلاط العوام میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام میں پھیلی ہوئی وہ غلطیاں جس کو لوگ دین سمجھتے ہیں اس کو جمع کیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک یہ، اگر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لے، اسلام میں داخل ہو گیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنی چاہت سے اور اس نے قرآن کی اسٹڈی کری، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا اور وہ امپریس ہو کر، متاثر ہو کر، اپنے دل و دماغ پر سے مطمئن ہو کر جو ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو بس زبان سے اقرار کر لے، دل سے یقین کر لے، اسلام اس کا قبول مانا جائے گا، اور اس کے لیے کسی اور دوسرے فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ پہلے سمجھتے تھے، اب تو نہیں سمجھتے، کہ ان کو جمال گوٹا یعنی دست، جس سے دست ہو جائے ایسی دوا، جس کو مسہل کہتے ہیں، ایسی دوا اس کو کھلائی جائے تاکہ اس کا پیٹ واش ہو جائے، تب جا کے وہ جو ہے ایمان والا ہوگا یا پاک سمجھا جائے گا۔ تو یہ ایسی حماقت والی بات ہے، بے اصل بات ہے، شریعت کا اس سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ حافظ عبد الکریم صاحب ہیں، انہوں نے ایک لنک بھیجا اور کہا کیا مفتی صاحب یہ بات سچ ہے کیا؟ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے، اور ڈرانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ کہ میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی، یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسلامی جھنڈے کو یا اپنے کسی بھی ملک کے جھنڈے کو سلامی دینا یہ شرک فی المحبہ ہے، اور آج کے بہت تیزی کس کے ساتھ بڑھنے والا شرک ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے، کسی بھی ملک کا یا قوم کا جو پرچم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے، وہ اس ملک اور قوم کی اور اس قوم کے لوگوں کے اور اس ملک کے عوام کے لیے نہ صرف یہ کہ انتہائی اہم ہوتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس ملک اور اس قوم کی عزت و عظمت کا نشان بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک کی نمائندگی اور اس کے وجود کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لیے قومی اور ملی پرچم کا احترام ملک کے شہریوں سمیت ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ البتہ قومی پرچم کو سلامی دینا یہ شرک ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں سمجھا جائے کہ جھنڈے کی حفاظت اور سر بلند رکھنے کی کوشش فی نفس ہی، شریعت سے ہٹ کر فی نفس ہی مستحسن ہے، اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے اور اس ملک کا کوئی جھنڈا ہے، تو اس کا احترام کرنا، اسے بلند رکھنا اور اس کے اسلامی مقاصد کے حصول کی کوشش کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ بہرحال کسی بھی ملک کا جھنڈا اور پرچم اس ملک کی عزت، بلندی اور شان کا نشان ہوتا ہے۔ لہذا اگر دیگر خرافات مثلا میوزک نہ ہو، گیدرنگ ماحول نہ ہو، مخلوط ماحول وغیرہ سے بچتے ہوئے کوئی ملکی حمیت میں جھنڈے کو سلامی دے اور اسے دین کا کام نہ سمجھا جائے، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ یہ محض رسمی چیز ہے، فوجی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس کو اسلام سے جوائنٹ ہو کر نہ دیکھا جائے، اور نہ ہی یہ سلف صالحین بزرگان دین کا اس میں کوئی ثبوت ملتا ہے۔ لہذا اس کو دین سمجھ کر نہ کیا جائے اور نہ ہی کرنے والوں پر نکیر کی جائے، بلکہ جو ہے بہت اچھی طریقے یہ محض ایک سیاسی، ملکی اور ریاستی چیز ہے، اور حکومتوں کا طریقہ ہے، اسلامی حکومتوں میں بھی ہوتا ہے،
بچنا اچھا ہے۔ اگر فتنے کا ڈر ہو تو بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے کرنے میں کوئی اللہ کے ہاں پر پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے متعلق حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے کہ جھنڈے کی سلامی اور اسلامی ملکوں میں بھی ہوتی ہے، وہ ایک ریاستی عمل ہے، فوجی عمل ہے، اس میں اصلاح تو ہو سکتی ہے مگر اس کو مطلقاً مشرکانہ عمل اور شرک کہنا اور شرک قرار دینا درست اور صحیح نہیں ہے۔ ہاں اسی طریقے سے اس کے جو ہے قبور پر حاضری وغیرہ ہے اور وہاں پر جو ہے اہل قبور کو سلام کرنا، یہ حدیث میں آیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ قبرستان میں جب جاؤ تو دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ اللاحقون نصر اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ پوری دعا ہے۔ تو قبرستان میں داخل ہوتے وقت تو سلام کیا جا سکتا ہے، البتہ جھنڈے کو سلامی دینا یا سیلیوٹ کرنا یہ ایک شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ملکی مسئلہ ہے، سیاسی چیز ہے اور حکومتوں کا طریقہ ہے، اور یہ جو ہے اس کو دین نہ سمجھا جائے اور کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ اس کو ایک مطلقاً اور بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ اس کو مشرکانہ عمل قرار دے دینا یا شرک فی المحبت کہہ دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں اصلاح تو کی جا سکتی ہے اور یہ عمل شرعی طور پہ نہیں کیا جاتا بلکہ سیاسی اور ملکی محبت میں کیا جاتا ہے، اور کوئی اس کو شرعی طور پہ اور لازمی طور پہ اور دین کا حصہ سمجھ کر نہیں کرتا ہے، اس لیے جائز ہے، درست ہے۔ یہ سائمہ ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن مکمل کرنے کے بعد ایک ہی سجدے میں 14 سجدوں کی نیت ہو سکتی ہے، یعنی قرآن ہم نے مکمل کر لیا اور ایک بھی سجدہ نہیں کیا، حالانکہ قرآن کریم میں 14 آیتیں سجدہ ہیں جن کے پڑھنے والے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو کیا اب قرآن کریم مکمل کر لینے کے بعد ایک ہی بار تمام کی نیت کر سکتے ہیں؟ ایک ہی سجدے میں 14 سجدے کی آیتوں کی نیت کر کے ایک سجدہ کر سکتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ 14 سجدہ کرنے ہوں گے؟ تو جواب سمجھیے گا، بہتر یہ کہ جہاں بھی آیت سجدہ آئے اور آپ اس کو پڑھ کر فارغ ہوں تو وہیں پر سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے پورا قرآن مکمل کر لیا اور اس دوران ایک بھی سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا تو اب ایک ساتھ 14 سجدے ادا کر لے، ایک ہی سجدے میں 14 آیت سجدہ کے سجدوں کی نیت کافی نہیں ہے، الگ الگ 14 سجدے کرنے ہوں گے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کیا خطبہ کے بغیر نکاح درست ہو جائے گا، یعنی کوئی قاضی نہ ہو یا قاضی تو ہے لیکن حافظ صاحب ہیں اور وہ ان کو نکاح کا خطبہ یاد نہیں ہے، کیا وہ بغیر نکاح کے خطبے کے نکاح پڑھا دیں گے تو نکاح ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک قاضی صاحب نے جو خطبہ پڑھا ان کے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں تھی اور کچھ الفاظ بھی چھوٹ رہے تھے، ایسی حالت میں کیا نکاح صحیح ہوگا؟ یہ بھی بتائیں کہ نکاح میں خطبہ پڑھنا فرض ہے، سنت ہے یا مسنون ہے؟ تو دیکھیے گا، نکاح میں جواب میں عرض یہ ہے کہ نکاح میں ایجاب اور قبول سے پہلے جو قاضی خطبہ پڑھتا ہے یعنی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ پڑھتا ہے جسے خطبہ کہتے ہیں، تو یہ خطبے کا پڑھنا مسنون ہے یعنی سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے الفاظ صحیح طور پر ادا ہو گئے اور گواہوں نے سن لیا تو نکاح صحیح ہو گیا۔ خطبے کے بعض الفاظ کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں ہوئی یا بالکل ہی خطبہ غلط پڑھا یا بالکل پڑھا ہی نہیں تو اس سے نکاح کی صحت اور درستگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ وغیرہ آ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے میت مسکرا رہا ہو یا ہنس رہے ہوں، تو کیا جنتی ہونے کی دلیل ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض یہ ہے کہ موت کے بعد ایسی کوئی یقینی علامت اور نشانی موجود نہیں ہے جس سے بندے کے جنتی ہونے کی دلیل لی جائے۔ ہاں البتہ کبھی میت کے چہرے کی خوبصورتی یا مسکراہٹ کی وجہ سے اس کی چمک یا اس جیسی کسی اور نشانی سے کچھ اشارے مل سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اس وقت ہے جب اس شخص کی زندگی تقوی، اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق گزری ہو۔ اس بارے میں لیکن کوئی یقینی بات یا فیصلہ کرنا درست نہیں ہے کہ یہ یقینی طور پہ جنتی ہے۔ چنانچہ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی اور تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھے یا اس کے چہرے پہ نور آ جائے، تو یہ ایسی علامت ہے جس سے نیک شگونی لی جا سکتی ہے، نیک فالی لی جا سکتی ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن یقینی طور پر اس شخص پر جنتی ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہ صرف اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ جی یہ صادق خان ہے، یہ پوچھے مفتی صاحب مانگ کر دعوت کھانا کیسا ہے؟ یعنی ہم ایک دوسرے سے دعوت کا مطالبہ کرتے ہیں، ارے یار تم دعوت ہماری کر دو، کسی کی ترقی ہونے پر یا پروموشن ہونے پر یا نیا گھر یا نئی گاڑی لینے پر یا تنخواہ ملنے پر کہنا کہ ہماری مرضی سے ہمیں فلاں ریسٹورنٹ پہ لے چلو، فلاں کینٹین پہ لے چلو، وہاں پر ہمیں کولڈ ڈرنک پلاؤ، ہمیں چائے پلاؤ، ہمیں پارٹی دو، کیا یہ جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھا جائے کہ کسی کی ترقی یا کسی کا پروموشن ہو جانا یا کسی کے پاس گاڑی کا خریدنا یا مکان کا خریدنا، کسی چیز کی خریداری پر اس شخص کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا اور اس کے ترقی پر رضامند ہونا اور راضی ہونے کو ظاہر کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی ترقی پر، اس کے کاروبار کے اچھے ہو جانے پر، اس کے نئی گاڑی فور ویلر یا ٹو ویلر کے لانے پر جو ہے خوش رضامندی کا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ زبردستی دعوت لینے اور پارٹی لینے کے بغیر بھی کیا جا سکتا اور ایسا کرنا شرعاً درست ہے۔ البتہ خوشی کے موقع پر دوست و احباب کا بے تکلفی میں مٹھائی یا دعوت کا یا پارٹی کا کہنے کی گنجائش ہے، لیکن جس سے دعوت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، پارٹی مانگی جا رہی ہے، وہ دعوت کھلانے کا پابند اور پارٹی دینے کا، پارٹی میں آپ کو بلا کر کھلانے کا اس پر لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ چاہے تو خوش دلی کے ساتھ وہ دعوت دے کر یا مٹھائی کھلا دے، اور اگر چاہے تو بالکل نہ کھلائے، کوئی عرض بھی نہیں، اسے مجبور کرنے کا کسی کو حق نہیں، زبردستی نہ کی جائے، اور دعوت نہ کرنے کی صورت میں اس کو انسلٹ نہ کی جائے، اسے کنجوس نہ کہا جائے، اسے ملامت کرنے کی اجازت بالکل بھی شریعت میں نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خبردار اے مسلمانوں، ظلم نہ کیا کرو، اور یاد رکھو کسی شخص کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، یہ سوال واقعی بہت قیمتی سوال ہے، کیونکہ پارٹی مانگنے والے، دعوت کا مطالبہ کرنے والے اتنا پریشر اس پہ ڈالتے ہیں کہ بیچارے کو کے پاس کی حیثیت اور گنجائش سے زیادہ بوجھ اور بار ڈال دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ وہ دکھے دل کے ساتھ یا نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے، تو یہ دوسرے کے مال کی اس کی رضامندگی کے بغیر کھانا ہوا جو کہ حلال نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جنید خان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب
سورج نکلنے کے بعد نفل نمازیں یا قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں نہیں، اور سورج نکلنے کے بعد نفل یا قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیا جائے سورج نکلنے کے بعد یعنی سورج کا ذرا سا کنارہ بھی نکل آئے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یہ وقت مکروہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی طرح کی نماز یعنی نفل اور قضا نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور جب سورج مکمل طلوع ہو جائے، نکل آئے اور اس کی زردی اور پیلا پن ختم ہو جائے، یعنی سورج کم از کم 1 فٹ کی مقدار بلند ہو جائے پورب سے، جہاں سے نکلتا ہے اس سمت کو پورب کہتے ہیں، پورب سے وہ 1 فٹ کی مقدار میں اونچا ہو جائے، جس کا اندازہ تقریباً 10 یا 15 منٹ سے لگایا جاتا ہے، تو اتنی روشنی میں آ جائیں کہ نظر نہ ٹھہر سکے تو مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر نفل نماز پڑھنا یا قضا نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ آفتاب عالم ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کلموں کا ثبوت قرآن سے ہے، اور قرآن کریم میں کلمہ طیبہ پورا ایک جگہ کہاں آیا ہے؟ دیکھیے گا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ساتھ قرآن کریم میں نہیں آیا۔ ہاں البتہ کلمے کے 2 جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ دونوں جز جو ہے قرآن کریم میں الگ الگ جگہ ہے۔ سورہ محمد میں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور سورہ فتح میں غالباً انہو محمد الرسول اللہ۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن میں تو ہے پورا کلمہ، لیکن مختلف جگہوں پر ہے، ایک جگہ اکٹھا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن 6 کلموں کے میں سے جو شروع کے 4 کلموں کے الفاظ تو جو ہے پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، یہ 6 کلموں میں سے جو شروع کے 4 کلموں کے الفاظ تو بعینہ احادیث سے ثابت ہے، اور 5واں کلمہ استغفار اور 6واں کلمہ ردی کفر، 5ویں اور 6ٹھے کلمے کے الفاظ مختلف احادیث میں متفرق الگ الگ جگہوں پر موجود ہیں، اور ان کے الفاظ کو ان مختلف دعاؤں سے لیا گیا ہے جو کہ احادیث میں موجود ہیں۔ جب عقائد لکھے جانے لگے تو اس زمانے میں ان کے نام اور ان کی ترتیب شروع ہوئی تاکہ عوام کے عقائد بالکل درست ہوں، اور ان کو یاد کرنے کا ان مواقع میں پڑھنا آسان ہو جائے جن مواقع میں پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور اس پر جو فضائل پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں۔ باقی ان کلموں کا جو ہے نکاح میں سننے سنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح کے لیے ان کلموں کے سننے یا سنانے کی یا پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ میں آپ کو بتا دوں، پہلا کلمہ حدیث کی ایک کتاب ہے مستدرک حاکم میں ہے اور کنز العمال میں ہے، دوسرا کلمہ ابن ماجہ اور بخاری میں ہے، تیسرا کلمہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، چوتھا کلمہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، اور بقیہ 2 کلموں کے یعنی 5واں کلمہ استغفار اور 6واں کلمہ ردی کفر، ان کے الفاظ متفرق الگ الگ جگہوں پر احادیث میں مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ خان حنظلہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا قرآن شریف یاد کر کے بھول جانے والوں پر حدیث میں کوئی وعید آئی ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے یا قرآن کریم کے کچھ حصے کا سورت 2 سورت 5 سورت 10 سورتوں کا یا 2-3 پاروں کا وہ حافظ ہے، اور اپنی لاپرواہی، سستی، کاہلی اور بے توجہی کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے، تو یقیناً اس کے بارے میں احادیث میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے
بغیر قصد و ارادے کے، بغیر اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس سے بھول گیا، مثلا کوئی دماغی اعتبار سے اپنے قدرتی طور پہ کوئی ایسی صورت اس کے ساتھ پیش آئی کہ اس کا دماغ معوف ہو گیا اور سارا قرآن اس کے دل و دماغ سے نکل گیا، تو پھر وہ اس حدیث میں آنے والی وعیدوں میں شامل نہیں ہوگا۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت ہے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کو پڑھ کر بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، یعنی کوڑی ہونے کی حالت میں ہوگا۔ اس کو بعض لوگ اس طریقے سے بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، بعض لوگ اس طریقے سے بھی بیان کر دیتے ہیں کہ وہ اندھا ہوگا۔ تو یہ سب شکلیں شامل ہیں، کیونکہ قرآن کریم و حدیث میں جو لفظ ہے وہ اجزم اور کوڑی کیا ہے، اور کوڑی کے مرض میں یہی ہوتا ہے کہ جسم سے گوشت کٹ کٹ کر گرنے لگتا ہے۔ بہرحال کیا یہ کم ہے؟ وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھ کر بھول جائے وہ کوڑی کی شکل میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ کہہ رہی ہیں علم راشد ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب زمزم کھڑے ہو کر پینے کا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ جی ہاں، آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے، وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ کہ زمزم کے پانی میں مطلوب یہ کہ خوب سیر ہو کر پانی پیا جائے، خوب پیٹ بھر کر پانی پیا جائے، اور اس پانی کی برکت سے جسم کے تمام اعضاء تک بآسانی اور جلدی پہنچ جائے، اور یہ دونوں مقصد تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے، کیونکہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے ایک تو زیادہ پانی پیا جاتا ہے، دوسرا پانی جسم کے تمام پارٹس میں جلدی سے پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آب زمزم پیٹ بھر کر پینے کے متعلق مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے دریافت کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں زمزم پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، کیا تم نے اس طریقے پر زمزم پیا ہے جیسے کہ پینا چاہیے تھا؟ انہوں نے سوال کیا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، جب تم زمزم پیو تو قبلہ رخ ہو جاؤ، یعنی اپنا منہ قبلے کی طرف کر لو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اور 3 سانسوں میں پانی پیو جو کہ پیو، اور پیٹ بھر کے زمزم پیو۔ جب پانی پینے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی تعریف یعنی الحمدللہ کہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ ہے کہ وہ زمزم سے پیٹ بھر کر پی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایتیں آتی ہیں کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا، بس ریزن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پیارے آقا نے اس کو کھڑے ہو کر پیا ہے، اس لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم بھی کھڑے ہو کر پئیں۔ اکثر علماء کا نقطۂ نظر یہی ہے، البتہ بیٹھ کر پینا بھی درست ہے، اگر کوئی زمزم کے پانی کو بیٹھ کر پیے تو درست ہے، لہذا کھڑے ہو کر پینے کو واجب اور ضروری سمجھنا اور بیٹھ کر پینے والوں پر نکیر کرنا یا ان کو تانے دینا یا ان کو برا بھلا سمجھنا کہنا قطعاً درست نہیں ہے۔ ایسا کرنے والوں کو نرمی سے شریعت کا حکم بتایا جائے۔ امید ہے کہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ زمزم ایک سانس میں پینے والی بات بے اصل ہے، ایک سانس میں پینے والی بات بے اصل ہے۔ اس مسئلے میں عام پانی اور زمزم کا ایک ہی حکم ہے کہ عام پانی کو کم از کم 3 سانسوں میں پیا جائے اور زمزم کو بھی کم از کم 3 سانسوں میں پیا جائے، یعنی دونوں کا 3 سانسوں میں پینا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ زمزم پیتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے، لیکن اس دعا کا پڑھنا سنت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مخصوص دعا کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ سے علم نافع، کشادہ رزق
اور ہر بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں۔ تو یہ دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پڑھتے تھے، لیکن اس کو مسنون نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں مشکات میں اور حدیث نمبر ہے 4169 ہے، اس میں حضرت علی سے روایت کہ ایک دن انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر لوگوں کے معاملات اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے کوفہ کے ایک بلند اور کشادہ جگہ پر اپنی مجلس قائم کی، اور وہاں لوگوں کے جھگڑوں اور معاملوں کو سن سن کر فیصلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، اور جب وضو کے لیے پانی لایا گیا تو انہوں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے وضو سے پہلے اس پانی میں سے پیا، اور پھر انہوں نے یعنی حضرت علی نے وضو کے لیے اپنا منہ اور اپنے ہاتھ دھوئے، اور راوی نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنا سر کا مسا اور اپنے پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا ہوا پانی اس حالت میں پیا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر پینے کو کراہت پر محمول کرتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا جیسے کہ ابھی میں نے کیا۔ تو پتہ چلا کہ زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مسنون ہے۔ یہ زینت شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے یہ کہا تھا حضرت کہ اللہ تمہیں ایک قمیص اور کرتا پہنائے گا، وہ کون سا کرتا تھا؟ یمنی کرتا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا، یا خلافت کو کرتا بولا گیا، کوئی کرتا نہیں پہنایا گیا؟ ہاں، یہ اس سے مراد خلافت کا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پہ فرمایا تھا، اے عثمان تمہیں اللہ تعالیٰ ایک عزت کی خلعت اور کرتا پہنائے گا، تم خود اس کو نہ اتارنا۔ اس سے مراد خلافت کا کرتا تھا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور لوگ ان کو خلافت سے دستبردار کرنے کے لیے آمادہ کریں گے، لیکن از خود خلافت سے وہ دستبردار نہ ہونا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی، اور واقعی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ایک بہت مضبوط دلیل بھی تھی۔ یہ محمد عارش ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سورہ کہف جمعے کے دن کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے، اور جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے جمعرات کا دن ختم ہونے کے ہی، جو مغرب کا وقت ہے، چاہے تو آپ رات میں پڑھ لیں چاہے دن میں پڑھ لیں، آپ کو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ بعض لوگ اس میں قید لگاتے ہیں کہ نہیں جمعے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، نہیں جمعے کے بعد پڑھنا ضروری ہے، اشراق سے پہلے اشراق کے وقت پڑھنا ضروری ہے، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ جمعے کے پورا دن، اور جمعے کے پورے دن میں بعض علماء کے نزدیک رات بھی شامل ہوتی ہے، اور رات پہلے ہوتی ہے، لہذا جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو مغرب بعد ہے تو جمعے کی رات شروع ہو گئی، لہذا اب رات میں پڑھ لیں، دن میں کبھی پڑھ لیں، یعنی جمعے کے دن مغرب سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ کہف۔ اگر پڑھ لی آپ نے جمعے کے دن مغرب سے پہلے پڑھ لی تو آپ کو سورہ کہف پر پڑھنے کی جو فضیلت احادیث میں آئی ہے وہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ ہاشم ٹیلر ہیں اور مین پوری سے ہیں، انہوں نے ایک پکچر بھیجی ہے، آپ دیکھیے گا اس کو، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا پوچھا اس کو دکھائیں گے۔ یہ انہوں نے پکچر بھیجی ہے، اس پہ تیر آرو بنا ہوا ہے، اور یہ پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ جو خانہ کعبہ کے اندر کا ماحول ہے اور اس کی چھت پر جو یہ مٹکیاں ٹنگی ہیں یہ کیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ دیکھیے یہ جو مٹکیاں ٹنگی ہوئی ہیں یہ عود اور بہترین قسم کی اور بہترین کوالٹی کی خوشبوؤں سے لبریز ہیں، یا فانوس اور جھاڑ کی طرح خوبصورتی کے لیے یہ بیت اللہ کے اندر ٹنگی ہوئی ہیں، اور اس کے سلسلے میں جو بہت زیادہ غلط باتیں مشہور ہیں کہ بیت اللہ کے اندر یہ چیز ہے وہ چیز ہے، نہیں، اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، بس ایک وہ روم کی طرح ہے۔
ہاں البتہ اس میں خوشبوؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہر سال اس کا غسل بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ارباب حکومت اور جو ہے تمام دنیا کے کونے کونے میں جو اہل علم ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مٹکیاں کوئی وہ نہیں، بلکہ ایک خوبصورتی کی طرح، ڈیکوریٹ کی طرح کے طور پر ان کو لٹکایا گیا ہے۔ یہ طاہرہ شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب کہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ سوال ان کا یہ ہے کہ اس جگہ سے گزرتے ہوئے رونا لازمی ہے، قبرستان سے، شراب خانے سے، مسجد کے پاس سے، جہاں عذاب نازل ہوا ہے۔ تو دیکھیے گا، یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہاں پر جو لازمی کا لفظ ہے وہ شرعی لازمی نہیں ہے۔ شریعت کا جو لازم کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فرض اور واجب کو کے طور پہ ہوتا ہے، اس کا نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اور اس پر یقین نہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس سوال میں جو کوشچن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کس جگہ سے گزرتے ہوئے رونا لازمی ہے، تو رونا تو کہیں بھی لازمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے سامنے تم مانگو، ہاتھ اٹھاؤ تو رونے جیسی رو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل و صورت اختیار کر لو۔ تو لہذا رونا تو دعا میں بھی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر پتہ لگا کہ لازمی وہ دنیاوی اعتبار سے ہے، شرعی اعتبار سے یعنی واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ البتہ وہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے اور بستی سے تمہارا گزر ہو، اگر وہ علاقہ اور بستی ایسی ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، ایسے علاقے اور بستیوں سے گردن جھکا کر استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے، روتے ہوئے وہاں سے گزرو۔ خود صحابہ اکرام کا بھی ایسے علاقے اور بستیوں سے گزر ہوا تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق استغفار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے، روتے ہوئے وہ وہاں سے گزرے ہیں۔ لیکن رونا لازمی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہاں سے گزرتے وقت ڈرتے ہوئے، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ یہ ایک بھائی ہیں فورکس ٹریڈرز، ان کے اس پہ ڈلا ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کچھ پوچھنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، ان کی ساری رپورٹس کرا لیں پر نارمل آئی ہیں، بٹ مغرب کے ٹائم اور دوپہر میں 12 بجے کے ٹائم منہ سے بلڈ آتا ہے اور سر میں بہت درد رہتا ہے۔ دیکھیے گا، جسمانی علاج سب طریقے سے کرا لیا ہے، پھر اس کے باوجود کوئی کمی اور نقص نہیں آیا، اور پریشانی اب بھی باقی ہے، مثلا خاص ٹائموں میں سر درد ہونا یا منہ سے بلڈ آنا، یہ فکر کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے سحر اور جادو کیا ہو، کسی اللہ والے نیک دیندار صاحب شریعت عامل سے علاج کرایا جائے، خود بھی علاج کیا جا سکتا ہے، معوذتین پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور جو ہے پاک رہا جائے، اور یہ طے کرنا ہے کہ ان پر کوئی اثر ہے، سحر ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 24 گھنٹے یوز کیا ہوا کپڑا لے لیں، دوپٹہ لے لیں، جھمپر لے لیں، شمیز لے لیں، پہلے اس کو ناپ لیں، اور ناپنے کے بعد پھر اس کو اکٹھا کر کے اٹھا لیں، اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 12 مرتبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اور پھر 7 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس طریقے سے پورے کپڑے پر دم کر لینا ہے، اور اس کپڑے کو پھر اسی طریقے سے اس کو پھیلا کر اس کو ناپنا ہے۔ اب 3 شکلیں ہوں گی، یا تو پہلے ناپ کے مقابلے میں یہ ناپ سیم ہوگا، برابر ہوگا، تو سمجھ لیں کچھ بھی نہیں ہے، وہم ہے، اور کوئی اور پرابلم ہے جسمانی، ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ اور اگر پہلے ناپ کے مقابلے میں یہ والا ناپ گھٹا ہے، اور گھٹے گا کتنا، پورو 2 پورو گھٹے گا، 1 انگل یا 2 انگل گھٹیں گے، تو یہ سمجھا جائے کہ
اوپری اثر ہے، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور کیسی بھی ایسی حرکت ہو گئی جس کی وجہ سے یہ جو ناری مخلوق ہے، شریر مخلوق ہے، یہ پریشان کر رہی ہے۔ اور اگر بڑھ جائے 1 پرو 2 پرو تو اس کا مطلب یہ کہ سحر ہے، کسی جالس اور حاسد نے ان پر سحر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا علاج ہے، اور سب سے بہتر علاج یہ کہ معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سویا جائے۔ یہ نازیہ صاحبی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم مارکیٹ جا رہے ہیں اور وہاں پیر وغیرہ ہیں راستے میں تو کیا ان کو سلام کرنا چاہیے اور میٹھا رکھنا چاہیے؟ میں جب کہیں بھی وہاں سے گزرتی ہوں تو طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے، میری سسٹر کالج جاتی ہے تو جب گھر آتی ہے تو اس کے سر اور آنکھوں میں بہت درد ہونے لگتا ہے اور برے برے خواب بھی دیکھتے ہیں، اور مغرب کے بعد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس خواب میں دیکھتا ہے کہ بار بار کہ وہ سڑک پر بھٹک رہی ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم جاتے وقت راستے میں مزارات پڑتے ہیں، قبرستان پڑتے ہیں، درگاہیں پڑتی ہیں، تو ان درگاہوں اور مزارات کے پاس سے گزرتے ہوئے یا قبرستان کے بغل سے گزرتے ہوئے سلام کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی تبرک اور میٹھا رکھنا لازمی ہے۔ جب بھی وہاں سے گزرنا ہوتا ہے طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، یہ آپ کا وہم اور سوچ ہے، کیونکہ جب ہم کبھی ایسی سوچ بنا لیتے ہیں تو اپنی سوچ کے مطابق ہی ہمیں سب کریٹ ہوتا نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے پیر وغیرہ کو سلام کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی میٹھا میٹھا رکھنا چاہیے۔ بس اپنے دل سے یہ نکال دیجئے اور سوچ لیجئے گا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اور اسی طریقے سے رہا آپ کی بہن کا مسئلہ کہ وہ جب کالج سے آتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے، تو یہ اس کی پہچان ہے کہ سر اور آنکھوں میں نظر لگ جاتی ہو، تو اس لیے گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھنے کا اہتمام کریں، اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا کریں۔ ممکن ہے یہ کالج سے واپسی پر تھکان کی وجہ سے یا زیادہ اسٹریس لینے کی وجہ سے یا کسی کی نظر لگ جانے کی وجہ سے سر درد کرتا ہو اور آنکھوں میں درد ہوتا ہو۔ البتہ رہا یہ خواب نظر آتا ہے اور کہ وہ بھٹک رہی ہیں، تو یہ خیالات ہیں، سوچ کا نتیجہ ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ البتہ مغرب کے بعد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ درد، تو ایسی صورت میں بس یہ کہ آپ 3 دن تک معوذتین پڑھ کر اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور انشاءاللہ پھر یہ کیفیت اور یہ شکایت نہیں رہے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہ کعبہ شریف کی پیٹی والا قرآن شریف لے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کعبہ شریف والی پیٹی سے کعبہ شریف کی بے ادبی ہوتی ہے۔ نہیں، کعبہ شریف کی کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ ایسے باکس آ رہے ہیں جن کا شیپ جو ہے بیت اللہ کی طرح ہوتا ہے، اس میں قرآن شریف رکھا جاتا ہے، اس کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی بیت اللہ کی بے ادبی اور بے حرمتی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک مسلمان کتنے ہی درجے کا بے عمل ہو لیکن قرآن اور قرآن سے ریلیٹڈ چیزوں کا وہ انتہائی درجے میں ادب کرتا ہے، لہذا بے ادبی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ جو پیٹی ہے جو بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی شکل کی ہے تو اس صورت میں تو اس کا ادب و احترام اور مسلمان کے دل میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو قرآن کریم کی پیٹی، دوسرا بیت اللہ کی شکل و صورت کے ہونے کی وجہ سے، لہذا بے ادبی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کی پیٹی والا قرآن شریف نہیں خریدنا چاہیے، ہدیہ نہیں کرانا چاہیے، اس سے کعبہ شریف کی بے ادبی ہوتی ہے، وہ غلط ہے، بلکہ ادب زیادہ ہو جاتا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے۔ اور بہرحال اس کو خرید سکتے ہیں۔ یہ منتشا خان ہیں اور ان کا سوال ہے آڈیو میں ہے، پہلے سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، رات میں کالا دھاگا یا گھڑی پہن کر نماز ہو سکتی ہے آدمی اور عورتوں دونوں؟ دیکھیے، ہاتھ میں کالا دھاگا یا گھڑی یا کوئی بھی کڑا پہن کر
آپ نے نماز پڑھی، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، نماز ہو جائے گی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ کڑا اور دھاگا کس نیت سے پہنا ہے؟ اس نیت سے کہ یہ کڑا اور دھاگا مصیبتوں سے نکالے گا اور آفتوں سے حفاظت فرمائے گا، بیماریاں نہیں بھٹکیں گی، تو یقیناً یہ ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ نفع نقصان، بیماری اور شفا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ کسی کڑے میں، انگوٹھی میں، چھلے میں، دھاگے میں اتنی پاور، طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو نفع یا نقصان دے سکے، لہذا اس نیت سے تو ہرگز نہیں باندھنا چاہیے۔ لیکن اگر باعث اپنے ہاتھوں میں کڑا ہے یا گھڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے اور اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن کڑا اور دھاگا یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کے طریقے سے بچنا چاہیے، اس کو ہاتھوں میں نہیں باندھنا چاہیے۔ اور گھڑی باندھ سکتے ہیں، گھڑی ایک ضرورت ہے، اور وہ چاہے فیتے کی باندھ لیں، چاہے چین کی باندھ لیں، چاہے وہ مرد کا پہن لیں، چاہے وہ عورتیں پہنی ہوئی ہیں، گھڑی کا پہننا درست ہے، جبکہ ٹائم دیکھنا مقصود ہو، زینت اور دکھاوا اور شو بازی مقصد نہ ہو۔ یہ ثاقب صاحب ہیں، لیکچرار ہیں، یہ کہتے ہیں مفتی صاحب ظہر کا ٹائم 12:23 پر ہو رہا ہے، تو کیا ظہر 12:30 پر پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، میں اسکول میں ہوتا ہوں، تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ٹائم ہو جانے کے بعد فوراً اول وقت میں نماز پڑھ لیں، اگر کوئی ضرورت ہے، کہیں جانا ہے آپ کو تو اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے دوسرا مسئلہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے، فرض نماز گھر پہ پڑھنے کے بعد اشراق بھی گھر پر پڑھ لیں؟ جی ہاں، فرض نماز اگر عذر کے شرعی اور عذر شرعی میں بارش ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہے، بہت تیز آندھی طوفان آ رہا ہے، آپ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو بہتر یہ کہ آپ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیں، اور آپ نے اگر گھر میں نماز فجر پڑھی ہے تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اور جب اشراق کا وقت ہو تو اشراق پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ سید نبی حسن ہیں اور جعفری ہیں، مدار صاحب سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، کیا کسی مردے کو قرآن شریف وغیرہ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، ایصال ثواب کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے۔ ایصال ثواب چاہے مالی عبادت کا ہو چاہے بدنی عبادت کا ہو، دونوں طریقے سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، میت کو، مرحوم کو قرآن کریم پڑھ کر اس کا ثواب بالکل پہنچا سکتے ہیں، بلا شک و شبہ وہ ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اس سے اس کو نفع بھی ہوتا ہے۔ یہ کہ مولانا محمد ریاض صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں مجھ صاحب ایک بچی ہے جو رات کو سوتے ہوئے پیشاب کر لیتی ہے، ان کی والدہ بہت پریشان ہے، اب وہ بچی بڑی ہو گئی ہیں، آپ کچھ عمل یا کچھ چیز آپ کو پتہ ہو تو بتا دیجیے مجھے، جو ان کی والدہ ہیں وہ بہت پریشان ہیں، میں ان کو بتا دوں گی، اور ان کی پریشانی جو ہے وجہ بھی ہے کیونکہ لڑکی بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ عیب ہے، پلیز آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کی وجہ سے ان کی صاحبزادی جو ہے پیشاب کرنا بند کر دیں۔ ہاں بہت اچھا، یقیناً یہ تو ایسی چیز ہے جو پریشان کن ہے، لیکن بستر پر بڑے بچے پیشاب کر دیتے ہوں تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ جو بھی بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ آیت جو ہے کاغذ پر لکھ کر پانی میں ڈالے اور صبح شام اس بچے کو پلائے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، یہ آیت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک دوسرا عمل ہے کہ بچے کافی عمر کی حد تک بڑے ہو جاتے ہیں اور بستر پر پیشاب کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے عمل یہ کہ جب بچہ سو جائے تو اس کے سرہانے کی طرف بیٹھ کر اتنی آواز سے کہ بچے کی نیند خراب نہ ہو، ایک بار سورہ بقرہ کی پہلی آیت یعنی الف لام میم سے لے کر یؤمنون بالغیب تک 21 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ بچے کے پیشاب کرنے کی عادت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔